बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जलसा तो हो गया, बड़ा भरपूर हुआ, बहुत कामयाब हुआ। कोई कुछ भी कहे, सच बोलना चाहिए। नज़र आया है कि इमरान खान जेल में है अगर, तो पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ रही है और लोग बाहर निकलते हैं, पाबंदियों के बावजूद निकलते हैं। और जिस तरह का माहौल आज देखने में आया, पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखने में आया। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं, फैसल जावेद ने कहा कि 2000 जलसे किए। वो दिहाइयों से इमरान खान का साथ दे रहे हैं, बचपन से इमरान खान के साथ हैं। जब इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने निकले थे, तब से फैसल जावेद उनके साथ हैं। और वो कहते हैं कि मैं 2000 से ज़्यादा जलसों में इमरान खान के साथ रहा हूँ या जलसे किए हैं तहरीक इंसाफ के। जो माहौल आज देखा, आज से पहले नहीं देखा कि इमरान खान के बगैर लोग इस तरह से निकले हैं। और इस्लामाबाद के वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ लिखते रहे हैं, डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सनाउल्लाह, उन्होंने कहा है कि जलसा शहर से बाहर था, लेकिन इन्होंने जो हाल किया इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, आज से पहले कभी नहीं देखा गया कि जलसा शहर से बाहर हो और इतना बुरा हाल कर दिया कि लोग अस्पताल नहीं जा सके, लोग दफातर में नहीं जा सके, लोग अपनी ड्यूटी पर नहीं जा सके, कोई शख्स कोई काम नहीं कर सका। इतना बुरा इन्होंने हाल कर दिया। अब जलसा तो बहुत कामयाब हुआ है, हर लिहाज से कामयाब हुआ है, हर सतह पर कामयाब हुआ है। अब जलसे के बाद अगली खबरें सुनिए आप। तकरीबन 2 हफ्ते की मोहलत, 10 से 15 दिन की मोहलत दी गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिहा ना किया गया तो फिर मैं खुद अडयाला जेल जाऊंगा इमरान खान को निकालने के लिए। अब ये बाकायदा एक अल्टीमेटम है, धमकी है। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अब लाहौर की तैयारी करो और 4-5 दिन की खुराक का भी इंतजाम करना है और हम आ रहे हैं। अली बिन गंडापुर ने भी ऐलान कर दिया है कि हम आएंगे, आपने एनओसी नहीं देना, पाबंदियां लगानी है, जो करना है कर लें। आज तो कंटेनरिस्तान बनाया गया और उसके बाद इतने झूठ बोले गए कि सीनियर सहाफ़ी भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अता तारड़, खाकमानी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी कॉलम नवीस हैं, वो कहते हैं जी अता तारड़ से बड़ा झूठा नहीं देखा। ये उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, कितने झूठ बोलते हैं। अब लोगों ने तो देख लिया। फिर एक अजीब काम ये हुआ है कि इनकी कोशिश थी कि कैदी नंबर 804 का कहीं चर्चा ना हो। जिस तरह हमेशा दफ़ा 144 लगाई जाती थी, आज तो दफ़ा 144 प्लस थी, लेकिन पूरे मुल्क में कहा जा रहा है दफ़ा 804 लग गई, क्योंकि चर्चा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का था, कैदी नंबर 804 का था। हत्ता कि एक वक्त पर यह हुआ कि ब्लैकआउट था। कोई चैनल, मेन स्ट्रीम चैनल, अपने यूट्यूब चैनल्स पर तो सब दिखा रहे थे क्योंकि वहां से उन्होंने कमाई करनी है, व्यूज़ लेने हैं, लेकिन सैटेलाइट चैनल पर, टेलीविजन पर बिल्कुल ब्लैकआउट, कोई भी नहीं दिखा रहा था जलसा, बात भी नहीं कर रहे थे इसकी। लेकिन फिर किसी सियाने ने मशवरा दिया कि ओहो, ये बताओ कि लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, शेलिंग की खबरें, ये वो एक्शन, ताकि पता नहीं लोग डर जाएंगे या इनको दिखाएंगे कि जनाब इन्होंने ये काम ख़राब कर दिया। उसके बाद से लेकर जनाब खबर सिर्फ एक थी, जलसा जलसा जलसा, शेलिंग, पथराव, हर तरफ एक ही खबर थी, उनको भी उचलानी पड़ गई। फिर एक और खबर आई कि अली बिन गंडापुर जब पहुंचे भी नहीं थे तो शेलिंग शुरू हो गई थी, पथराव शुरू हो गया था, पकड़ धक्कड़, गिरफ्तारियां, हत्ता के वीडियो सामने आई कि लोग मुंतशिर भी हो गए, फिर भी शेलिंग पुलिस करती जा रही है। शायद उन्होंने दिखाना था कि हमने इतने शेल्स फायर कर दिए हैं, इतने लोग थे, पता नहीं उनको दिखाने के लिए कि शेल्स चलाई जा रहे हैं, जी हमने अपनी ड्यूटी बड़ी ज़बरदस्त दी। फिर खबर आई कि अली बिन गंडापुर ने कुछ राबते किए हैं और हुकूमत से ही ऊपर राबते हो गए हैं। तो हुकूमत तो ऐसी बस पता नहीं क्या है, फिर रेलू कट्टा है, और 2 घंटे और ले लिए गए। ये हुआ। फिर अली बिन गंडापुर पहुँचे तो ये पता चला कि अभी काफिला जो है उसका आगाज़ का हिस्सा वो पहुंचा है और पीछे तक काफिले थे। इतने ज़्यादा लोग थे, कई किलोमीटर तक काफिला, और बड़ा कामयाब शो था, बड़ा भरपूर था। अब जिस तरह से इसमें अल्टीमेटम नज़र आया है, असल कहानी वो है। और पूरे पाकिस्तान में कहा गया जी अब तो दफ़ा 804 लगी है। ये एक बड़ी अनोखी सी बात थी। इसके साथ साथ जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें डिस्कशन में नज़र आईं, उनमें यह था कि एक तो तहरीक इंसाफ ने कमाल ये किया कि इन्होंने एक नया काम किया, और एक तो इन्होंने स्कैन करने के लिए एक कहा कि हम आपको कोड दे रहे हैं, बार कोड जिस तरह आता है ना, उसको स्कैन करें तो पैदल चलने वालों के लिए कहाँ से पहाड़ी से उतर के आप कैसे, कहाँ किस रास्ते जलसा का पहुँच सकते हैं वो अलग था, मोटरसाइकिल पर कैसे पहुँच सकते हैं, गाड़ी पर कैसे पहुँच सकते हैं, किस तरह पहुँच सकते हैं, वो सबको इन्होंने अवेलेबल कर दिया। जिस तरह इन्होंने हमेशा सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया, वहाँ इन्होंने कमाल कर दिया। ये एक अनोखी चीज़ ले आए। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि
انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ گئی، جو ہمیشہ ہوتا ہے تحریک انصاف کا جب بھی جلسہ ہوتا ہے تو ہر طرح کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ سے کنٹینرستان بنانے کا تو ریکارڈ ٹوٹا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، یہ ایک ریکارڈ حکومت نے توڑ دیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اب تو پنجاب کا رخ کر رہا ہے سونامی، اور کہتے ہیں روک سکو تو روک لو۔ پھر جس طرح سے یہ بڑا کیا گیا تھا کنٹینر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، لوگوں نے کنٹینر ہٹا کر اور یہ بار کوڈ کے ذریعے راستے بتا کر اس چالاکی کو بھی مات دے دی۔ پھر جس طرح سے یہ رپورٹس آئیں، کچھ خفیہ رپورٹس بھی تھیں کہ جی تھانوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، تھانے داروں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، وہ ساری خفیہ رپورٹس، خفیہ پلاننگ وہ بھی ناکام ہوگی، کیونکہ یہ بھی کنٹینرز ہٹانے کے لیے کرینز لے کر آئے تھے، ہیوی مشینری بلڈوزر لے کر آئے تھے، ایمبولینسز تھیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ضرورت نہیں پڑی، لوگوں نے خود ہی کنٹینرز ہٹا دیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی قانون اپنا راستہ لے گا اور انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس پر انتظامیہ کے خلاف، جو انتظامیہ کے لوگ تھے ان کے خلاف کیس ہوگا۔ یہ تحریک انصاف کے لیے نئی بات نہیں۔ نعرے لگے، جلسے کے مناظر دکھا کر، لاؤ ترازو تول کے دیکھو ساڈا پلہ بھاری ہے۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ بڑی خاص باتیں جو کی ہیں علی من گنڈا پور نے، کہ کہا جی علی من گنڈا پور نے میلہ لوٹ لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے خواجہ صرف تمہارا باپ بھی عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا، جس کو تم باپ سمجھتے ہو وہ بھی نہیں کر سکتے، جنرل فیض کیا ہمیں جہیز میں ملا تھا؟ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پھر کہا جی 1 سے 2 ہفتے میں عمران خان قانونی طور پر رہا نہ ہوا تو ہم خود عمران خان کو رہا کروائیں گے، میں لیڈ کروں گا، پہلی گولی کھاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ گنڈا پور فواد چودھری بھی پہنچ گئے اور وہاں پر کارکنوں سے ہاتھ ملاتے نظر آئے۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جب زور دکھاتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں۔ زور دکھایا تھا تو وہ اعظم سواتی جسے خان سے ملنے نہیں دے رہے تھے اسے لے گئے۔ صبح 9 بجے گیٹ کھولے اور کہا عمران خان اللہ کا واسطہ ہے عوام کو روک لو۔ علی من گنڈا پور نے آخرکار راز کھول دیا ہے۔ خالد خورشید نے، یہ وزیر اعلیٰ رہے گلگت بلتستان کے، خالد خورشید نے 1 اکتوبر کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کر دیا، کہا ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم اڈیالہ جیل کا رخ کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، پھر واپس بھی نہیں جائیں گے۔ واک تھرو گیٹ لگے ہوئے تھے، وہ ٹوٹ گئے شیر فضل مروت کے آنے پر، بہت برا حال ہوا، اتنا رش تھا، اتنی دنیا تھی، اف۔ ہم سر پہ کفن باندھ کر پنجاب نکل رہے ہیں، 1 ہفتے میں دھنا دھن ہوگا، دیکھ لینا۔ پھر جناب حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ویلکم ٹو دا کنٹینر سٹی آف پاکستان، انہوں نے کنٹینر سٹی بنا دی اسلام آباد کو۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلا ٹارگٹ پنجاب، یہ بدبخت لوگ تمہاری بے رحمی کا مزہ چکھنے آ رہے ہیں لاہور، اللہ کی قسم خان کی رہائی کے لیے کچھ بھی۔ شیر فضل مروت نے جناب وارننگ دے دی ہے، وارننگ جاری کر دی ہے۔ تو بہت جذباتی تقریریں ہوئی ہیں، بہت جذباتی باتیں ہوئی ہیں، اور اسلام آباد انتظامیہ کو بے غیرت تک کہہ دیا ہے، بے غیرت قرار دے دیا۔ علی من گنڈا پور نے کہا NOC دیا اور پھر راستے بھی بند کر دیے، پہلے NOC دیا اور تم نے راستے بند کر دیے، ان کو بے غیرت کہہ دیا اسلام آباد انتظامیہ کو۔ اس میں پتہ نہیں کمشنر پولیس کون سے افسر آتے ہیں، اوف۔ پھر جناب علی من گنڈا پور نے کہا جی مریم میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پٹھانوں کا رواج ہے، آگے انہوں نے اپنے بات کی۔ اب تیار رہو، NOC ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلا جلسہ لاہور میں ہی ہوگا، علی من گنڈا پور۔ پھر انٹرنیشنلی اس جلسے کو بڑا دیکھا جا رہا ہے، اہمیت دی جا رہی ہے۔ مائیکل کوگل مین، یہ بین الاقوامی تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہت زبردست جلسہ تھا، رکاوٹوں کے باوجود، کریک ڈاؤن، اریسٹ، یہ سب کچھ تھا، پہلے بھی ہوا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے عمران خان کی، اور ان کو بار بار روکنے کی کوششیں، دبانے کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اب جو ہمیں مارے گا ہم اسے ماریں گے، اگر آئین تم نہیں مانتے تو آئین ہم بھی نہیں مانیں گے، اوف، علی من گنڈا پور۔ آخر میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے علی من گنڈا پور نے۔ اچھا، پھر جی PTV نیوز کو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور میمز بنا رہے ہیں، اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ ناکام ہو گیا، PTV نیوز، اس کو تو اب پٹی ہوئی نیوز کہہ رہے ہیں، کہ جس طرح اس سرکاری ادارے کا استعمال کیا جاتا ہے شرمناک ہے۔ اچھا، لوگ جنازہ پڑھنے نہیں جا سکے، اسپتال نہیں جا سکے، میڈیا ورکرز نہیں جا سکے، کچھ نہیں ہو سکا، اور صحافی کہہ رہے ہیں جی کہ کیا حکمت ملی تھی، لعنت ہو کہ شہر سے باہر تھا جلسہ، لینا دینا ہی کچھ نہیں، اور سارے شہر کو انہوں نے کنٹینرستان بنا دیا۔ پنگا مت لینا ورنہ بنگلہ دیش بھول جاؤ گے، علی من گنڈا پور۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اب شیر فضل مروت نے کہا ہے 5 دن کا راشن اٹھانا ہے، ہم 1 ہفتے میں پنجاب جائیں گے، 4 سے 5 دن کا راشن بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے جلسے کے موقع پر رہنماؤں نے جو خطاب کیے اب وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور آج تو کچھ اور ہی موڈ تھا تحریک انصاف کے لوگوں کا۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نویس محمد عامر
خاکمانی لکھتے ہیں مجھے تو حق اور سچ کی ایک ہی سادہ پہچان نظر آئی ہے، عطا تارڑ جو کہے حق اور سچ اس کے الٹ ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں مگر عطا تارڑ جیسا ڈھیٹ جھوٹا اور بے بنیاد باتیں کرنے والا کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ نون لیگیوں پر رحم کرے، بغض عمران میں یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ اوف۔ اچھا جی، پھر کیا ایک اور جناب بات کہ یہ جس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا تھا، انٹرنیٹ بند، خوف، گردنواں میں کنٹینر، خوف کی فضا، این او سی منسوخ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ایف سی بلا لی گئی، اندازہ کریے ایف سی، پولیس تو اپنی جگہ رہی، ایف سی کو بلا لیا گیا تھا۔ تو جو کچھ بھی ہوا اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی کامیاب جلسہ تھا، اور جو کچھ حکومت نے کیا اس سے حکومت نے خود کو ایکسپوز کیا، حتیٰ کہ جلسہ گاہ سے 11 کلومیٹر دور 26 نمبر چننگی پر شیلنگ ہوتی رہی، کوئی وجہ نہیں سمجھ آئی کہ اتنی دور یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اور یہ جناب اس جلسے کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، جو سب سے اہم اس وقت صورتحال ہے وہ ہے اب آگے کی بات، کہ یہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا، اب آگے کے پلانز جو طریقہ انصاف کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تو یہ اب فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، یہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اتفاق کرے ہیں کہ اب یہ فائنل راؤنڈ ہے۔ جتنے راؤنڈ دیکھے ہیں پچھلے 2.25 سال میں، اب یہ پاور پلے چل رہا ہے، کھیل کا آخری حصہ۔ اللہ حافظ۔